السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں فاطمہ بطال سے کہتی ہے کام والی جگہ پر اچھی طرح سے احتیاط برتی گئی ہے، گلیوں میں ہر طرف پہرے دار اور محافظ ہیں۔ اس استاد نے قسطنطینوس کی امیدوں کو زندہ کیا، اس نے اپنی بنائی ہوئی یونانی آگ سے دفاع کو مضبوط بنایا۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یونانی آگ کے بارے میں یہ آخری ہے جو جانتا ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ سلطوق خوش ہوتے ہوئے مسلسل فاطمہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ مزید کہتی ہے اسے ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے، وہ بہت اچھی طرح سے محفوظ ہے، آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ سلطوق آگے بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے ملی فاطمہ؟ پھر بطال کے دیکھنے پر کہتا ہے میرا مطلب ہے فاطمہ خاتون۔ تو فاطمہ کہتی ہے مرحوم کارا مصطفیٰ سے، اس کا آخری فریضہ اس استاد کو مارنا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کہتا تھا کہ اندر کی مدد کے علاوہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بطال اٹھتے ہوئے کہتا ہے کون اور کیوں ہماری مدد کرے گا؟ اس لیے میں دمیتری اندر آتا ہے تو سلطوق اسے دبوچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دمیتری کہتا ہے سلطوق کیا ابھی بھی ناراض ہو؟ فاطمہ کہتی ہے رک جاؤ سلطوق، یہ سلطان کا جاسوس ہے۔ بطال کے اشارے پر سلطوق اسے چھوڑ دیتا ہے جبکہ ستلمش مسلسل کام میں لگا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہارا شکست خوردہ سلیمان شیخ کے خیمے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، دوغانوں سے مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک درویش سلیمان کے پاس آ کر کہتا ہے آپ یہاں کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ شیخ کے انتظار میں ہیں تو خود کو نہ تھکائیں، انہیں ابھی وقت ہے، آپ چلے جائیں۔ مگر سلیمان جانے سے انکار کر دیتا ہے، دوغانوں سے دیکھتے ہوئے اپنے مشکل لمحات کو یاد کرتا ہے اور اسی صورتحال کو پہنچنے کے بعد وہ شیخ کے پاس گیا تھا جب کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھام رہا تھا، شیخ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس خیال کے بعد فرد دوغان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے صرف اللہ ہی ہے جو غلطی معاف کر دیتا ہے، کیا دوغان آغا ایسا نہیں ہے؟ ہمیشہ ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ہم پیدا ہوئے، بڑے اور گر گئے اور کوئی ہاتھ دے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ دوغان کہتا ہے بحری بیڑے کا سربراہ، ہوا ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی شاخ کا کیا ہوگا، کوئی اسے ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرد کہتا ہے صرف وہی شخص جس نے اس کی طرح غلطی کی ہو۔ کچھ وقت پہلے جانشری کا آغا بھی گرا تھا، کیا شمس الدین نے آ کر اسے نہیں اٹھایا تھا؟ دوغان کہتا ہے ہم کسی کو معاف کرنے کے مقام پر نہیں ہیں، ہمارے سلطان اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ فرد کہتا ہے انہوں نے تمہاری بار بھی ایسا ہی کیا تھا، کیا تم سب کے زبان پر نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سرحد پار میرے کانوں تک پہنچا تھا، تم کسی کو تباہ نہیں ہونے دے سکتے، اگر تم اسے ہاتھ دو گے تو یہ اٹھ جائے گا۔ یہ سن کر دوغان پوچھتا ہے کیسے؟ فرد کہتا ہے ہر چیز کے لیے شمس الدین کا انتظار نہ کرو، یہ اختیار اپنے کندھوں پر اٹھاؤ۔ سلیمان بھی ایک جانشری تھا، جب کلندر کو بھی معاف کر دیا گیا تو پھر شاندار بالتائے اغلو کو ایسے کیوں رہنا چاہیے؟ پاشا ہی پاشاؤں کو سمجھتے ہیں اور تلوار والے تلوار والوں کو سمجھتے ہیں، باقی تمہارے دل پر منحصر ہے دوغان۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرد آگے بڑھ جاتا ہے اور دوغان سلیمان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں بطال دمیتری سے پوچھتا ہے تو پھر بتاؤ بھائی وہاں کتنے آدمی ہیں اور ہم کیسے داخل ہوں گے؟ دمیتری کہتا ہے دروازے پر 2 محافظ اور گلیوں میں بہت زیادہ ہیں، میں بھی صحیح تعداد نہیں جانتا۔ بطال کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، ہم اندر کیسے داخل ہوں گے یہ بتاؤ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میرے پاشاؤ، ساروجہ خبر لے آیا ہے، ہماری نئی شاہی توپ کا حملے سے پہلے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک چونکہ شاہی توپ تیار نہیں تھی، ہم نے چھوٹی چھوٹی تیراندازی کی کوشش کی، اب یہ ایک مکمل حملے کا وقت ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہی توپ دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی توپ ہے، یہ ترک دماغ اور ترک طاقت کی علامت ہے۔ پھر نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اسے یہاں عظیم رومانوس دروازے کے سامنے رکھیں گے، ہمارے 25 ٹن توپ کے گولے تھیوڈوسس کی دیواریں گرا دیں گے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، یہاں حملے کے ساتھ ساتھ مقدس فرائض ہمارے منتظر ہوں گے۔ جاندالی پاشا، پوری فوج کی تنظیم آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکوس وادی شروع سے لے کر آخر تک ہمارے سپاہیوں سے بھر جائے گی، ہمارے تمام دستوں کو حملے کے لیے تیار کریں۔ اسحاق پاشا، شاہی توپ کے حملے سے پہلے ایک عمومی حملہ کریں گے، مگر یہ حملہ جہاں ہم توپ چلائیں گے اس کے مخالف سمت میں ہوگا، یہ بازنطینی دفاع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ جب بازنطینی جدوجہد کرنے لگیں گے وہ ہمیں دیواروں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مزاحمت کریں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو میدان جنگ میں اسے قابو کرنا فرد پاشا کا فرض ہوگا۔ فرد پاشا اپنے سپاہیوں کو تیار کریں، آپ ہمارے حملے کو روکنے کی کوشش کرنے والے شوہروں کو کچل دیں گے۔ تو غدار فرد کہتا ہے سلطان جیسے آپ کا حکم۔ سلطان کہتے ہیں اب میں نے سب کچھ تفصیل سے بیان کر دیا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ بالتائے اغلو کی قسمت آپ سب کے لیے ایک سبق ہے، اب سے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کا نتیجہ یقینی اور حتمی ہے۔ جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان بالتائے اغلو کی بات سے یاد آیا، بیریا کا کیا ہوگا؟ تو سلطان کہتے ہیں قسطنجلی حمزہ کو بلائیں، بحری بیڑے کے کپتان کی حیثیت سے اسے نیا فریضہ مبارک ہو، دیوان ختم ہو گیا ہے۔ سارے منصوبے سننے کے بعد فرد باقیوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی ہے مگر سلیمان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹتے۔ یہ دیکھ کر دوغان اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے تم شروع سے ہی ایسے تھے، جب بھی اداس ہوتے تو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے، پریشان مت ہو۔ سلیمان کہتا ہے یہاں تک کہ ایک نیا لڑکا بھی وہ نہ کرتا جو میں نے کیا، یہ جسم اب اس روح کو نہیں جھیل سکتا، ہم مٹھی پر کافروں کے سامنے جھک گئے۔ دوغان کہتا ہے تم ابھرتی ہوئی لہروں کے سامنے کبھی نہیں جھکے اور دریاؤں میں کئی بار موت کا سامنا کیا ہے، سب تمہاری بہادری سے واقف ہیں، سیدھے کھڑے رہو بالتائے اغلو سلیمان پاشا۔ سلیمان کہتا ہے میں اب پاشا نہیں ہوں آغا، میں رسوا ہو گیا ہوں، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو میرے دل کو جلاتی ہے، ہمارے سلطان اب میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، شہر کو فتح کرنے والی بشارت کی فوج
فوج میں شامل نہ ہونا یہ وہ چیز ہے جو واقعی مجھے تباہ کر رہی ہے۔ دوغان اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، سلیمان یہ بغاوت کا وقت نہیں ہے، میری طرف دیکھو، میں بہت سی چیزوں سے گزر چکا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس گھڑی سے پہلی کوشش میں نکل آیا جس سے نکلنے کی تم جدوجہد کر رہی ہو؟ بس کرو، اپنے آپ کو وہاں مت ڈبو۔ سلیمان پوچھتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دوغان کہتا ہے، اگر رتبہ اور شان تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تو تم ہمارے گلڈ کی روایات کو جانتے ہو، تم ہمارے سلطان کی معافی اور فضل پا سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیتا ہے جسے سلیمان ایک دم سے چومتا ہے اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ قسطنطنیہ میں جستنیانی زندان میں اینا کے پاس آتا ہے۔ اینا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ جستنیانی اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اینا کہتی ہے، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے تمہارا انتظار کیا۔ جستنیانی کہتا ہے، انہوں نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے؟ اینا کہتی ہے، اب جب کہ تم یہاں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جستنیانی کہتا ہے، میں تمہارے لیے آیا ہوں، جلد ہی ہم یہاں سے اکٹھے چلے جائیں گے۔ اینا کہتی ہے، وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ تو جستنیانی کہتا ہے، میں نے قسطنطینوس سے بات کی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھے ایک آخری فرض ملا ہے۔ اینا کہتی ہے، میں اسے مارنا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی، اب وہ تمہیں موت کے فریضے پر بھیج رہا ہے۔ ہاں؟ جستنیانی پوچھتا ہے، اینا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں جب چلا گیا تو یہاں کیا ہوا تھا؟ اینا کہتی ہے، تمہارے جانے کے بعد بابا چاہتے تھے کہ میں شہنشاہ سے شادی کروں، لیکن ڈرو مت، میں نے مزاحمت کی ان دونوں کے خلاف۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستنیانی جانے لگتا ہے تو اینا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، رک جاؤ جستنیانی، رک جاؤ، یہ سب کچھ خراب کر دے گا۔ اگر ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا ذرا سا بھی راستہ ہے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ جستنیانی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں، لیکن اگر میں واپس آتا ہوں تو ہمارے پاس ایک موقع ہوگا، ہم ایک ساتھ مرسیلیا جائیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ایک ساتھ وہیں رہیں گے۔ اینا کہتی ہے، اگر تم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جستنیانی اس سے کہتا ہے، تم جینا جاری رکھو گی، تم میرے لیے جینا جاری رکھو گی۔ اینا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی جستنیانی۔ جستنیانی غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے الوداع کر کے چلا جاتا ہے۔ ادھر سے شہنشاہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نطرس اس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، برائے مہربانی اس پر رحم کریں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، ان سب جھوٹوں کے بعد تم مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے مجھ سے کتنے جھوٹ بولے۔ اینا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس نے خودکشی کی کوشش کی، مجھ سے چھپایا۔ نطرس کچھ بولنے لگتا ہے تو شہنشاہ اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے، تم وہ شخص ہو جس نے اپنے شہنشاہ کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ پھر خنجر اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے پلک جھپکائے بغیر اپنی ماں کو مار ڈالا۔ دعا دو میرے شہر کے لوگوں کو جن کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، ورنہ تم تو سانس لینے کے بھی مستحق نہیں ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھتا ہے اور نطرس بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ پلیتانو سلفادر کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پلیتانو اٹھ کر خوش آمدید کہتا ہے۔ سلفادر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ میں اپنے کمانڈر کو بھی اٹھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر پلیتانو کو بہت غصہ آتا ہے اور اگلے لمحے وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر جستنیانی جان گرانٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کھڑا دیکھ کر کہتا ہے، میں نے سوچا کہ تم رات کے کھانے میں شامل ہوگے۔ تو جان گرانٹ کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ مجھے ہجوم زیادہ پسند نہیں ہے، جو کچھ ہوا میں نے سنا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جان گرانٹ کہتا ہے، دیکھو جستنیانی، اگر تم چاہو تو۔ جستنیانی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، شہنشاہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جان گرانٹ کہتا ہے، دیکھو میرے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مگر جستنیانی کہتا ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ جان گرانٹ پوچھتا ہے، تمہارے شویروں کا کیا ہوگا؟ تو جستنیانی کہتا ہے، وہ یہیں رہیں گے، اگر میں واپس نہ آیا تو وہ سلفادر کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اینا کی زندگی کے بدلے مجھے یہی کرنا ہے، لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو اینا تمہارے پاس امانت ہوگی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی اس سے گلے ملتا ہے اور ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔